السلام علیکم. لاہور اسکول آف لاء کی جانب سے میں ہوں آج کی میزبان ایڈوکیٹ طارم بشیر، اور ہمارے ساتھ آج کی گیسٹ اسپیکر موجود ہیں ربیہ باجوہ، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان. شی از آلسو دا فارمر اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب اینڈ آلسو ایکس فائنانس سیکرٹری لاہور بار ایسوسیشن. آج ہم ان کی پروفیشنل کیریئر اور اسٹرگل کے اوپر بات کریں گے. جی مس ربیہ باجوہ، ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آپ نے اپنا پروفیشنل کیریئر کیسے اسٹارٹ کیا، اور کیا یہ بائی فورس تھا، انفلوئنس تھا فیملی کی سائڈ سے، یا پھر آپ نے خود سے چوز کیا؟ دیکھیے، مجھے تقریباً 22 ایئرس ہو گئے اس پروفیشن کے اندر. اور جب میں اس پروفیشن میں آئی تھی تو جو میرے ارد گرد لوگ تھے، جو بڑے تھے، وہ کہتے، ان کو کافی لوگوں کی خواہش تھی کہ میں لائر بنوں. ویسے جنرلی فیملیز میں ہوتا ہے کہ جی ڈاکٹر بنے یا ٹیچنگ کے پروفیشن میں چلے جائیں جو ہماری بچی ہیں. لیکن میری جو نانی تھیں، انہوں نے بھی ایک دفعہ کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ وکیل بنے گی. وہ شروع میں تو اسی طرح کے ذہن میں آیا، لیکن جب میں پھر میں گئی میٹرک کے بعد، جب میں نے ایف ایس سی کی، اور اس کے بعد جب میں کیریئر کی آگے بات شروع ہو جاتی ہے، تو بیسیکلی میں سائنس اسٹوڈنٹ تھی، اور بی ایس سی میں جب میں آئی تو میں نے سوچا کہ نہیں، میں نے آگے لاء کرنا ہے. تو بس ادھر سے پھر میرے ذہن میں آیا، کیونکہ ایک انڈیپینڈنس نظر آ رہی تھی پروفیشن کے اندر، اور ایک مجھے بڑے لگتا تھا کہ جیسے بڑے بہادر لوگوں کا پروفیشن ہے. تو اس وقت تو یہ تھا جب میں نے سوچا کہ میں نے وکالت شروع کرنی ہے. جب میں نے لاء کالج میں داخلہ کیا تو اس وقت ایک پیشن بن گیا تھا کہ مجھے آنا ہی اس پروفیشن کے اندر چاہیے. تو بس اسی طرح پھر میں نے ایڈمیشن لیا، پھر محنت سے پڑھا اور پھر لاء کیا. That's great. اوکے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ خواتین کا لائر بننا آسان ہے، یا پھر آپ نے اپنے کیریئر کے اندر کن مشکلات کا سامنا کیا؟ پھر آپ نے جو ہے لوئر کورٹ، ہائی کورٹ اینڈ دین سپریم کورٹ، اس کے اندر آپ کے جو ایکسپیرینسز رہے ہیں کائنڈلی وہ شیئر کریں ہم سے. دیکھیے، بات یہ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ میں نے یہ چیز کرنی ہے. جب آپ فیصلہ کر لیتے ہیں، کچھ بھی کرنا ہو آپ نے، لاء سے ہٹ کے اگر ہم بات کریں، تو آپ کو اوبویسلی کہ اس کے لیے پھر آپ کو ٹارگیٹ سیٹ کرنے کے بعد اس کو اچیو کرنے کی اسٹرگل کرنی پڑتی ہے. تو جب میں نے لاء کر کے پروفیشن کے اندر آئی، لاء کالج میں بڑا اچھا ٹائم گزرا، ٹیچرس بھی اچھے تھے، کولیگس بھی بہت اچھے تھے، اور ایک اسٹوڈنٹ لائف ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس میں ایک آپ کا بڑا جذبہ ہوتا ہے کہ ہم جائیں گے کل کو پریکٹیکل لائف میں. لاء جیسا پروفیشن، تو وہ اپنے طریقے سے ہم لوگ پڑھتے رہے. میرے کچھ کولیگس آج بھی میرا ان کے ساتھ بہت تعلق ہے، بہت اچھے لوگ تھے، ہم نے ایک فیملی کی طرح کا ٹائم ادھر گزارا. پھر جب پروفیشن میں آئی تو کچھ چیزیں ضرور نئی تھیں. وہ یہ تھی کہ جو ہم پڑھتے ہیں پریکٹیکل لائف میں وہ چیزیں اس طرح نہیں ہوتی. بالکل. تو پھر ہم اس طرف آ گئے کہ پریکٹس میں کس طرح. پھر جب میں نے پہلے دن گئی عدالت کے اندر، تو مجھے تو ابھی یہ بھی نہیں پتا تھا کہ میں نے کھڑا کس طرف ہونا ہے روسٹرم پہ. تو یہ ساری چیزیں پھر گریجولی ہم لوگ جا کے وکالت کے اندر جب ہم انٹر ہوتے ہیں پروفیشن میں، تو پھر آپ سیکھتے رہتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے پوچھا خواتین کے لیے یہ کس طرح ہے پروفیشن. بالکل. تو آبویسلی کہ یہ سمجھا ہی جاتا ہے کہ میل اورینٹڈ پروفیشن ہے، میل ڈومینیٹڈ پروفیشن ہے. تو اس میں بہت زیادہ اسٹرگل کرنی پڑتی ہے بینگ اے فیمیل، کیونکہ یہ ایک جنرلی پرسیوڈ ایک فینومینا ہے کہ جی یہ مردوں کا پروفیشن ہے. تو اس میں آپ کو 2 بیریئرس کراس کرنے پڑتے ہیں. پہلے ایک تو اچھا پروفیشنل بننے کے لیے آپ کو ہارڈ ورک کرنا پڑتا ہے، ایک وہ بیریئر ہوتا ہے. پھر جب آپ اس کو کراس کرتے ہیں تو فیمیلز کے لیے ایک اپنے آپ کو پہلے یہ منوانا ہوتا ہے کہ میں کسی میل کولیگ سے کم نہیں ہوں، یا عورت ہونا میرے لیے کوئی اتنا امپیڈیمنٹ نہیں ہے کہ میں اس پروفیشن میں کام نہیں کر سکتی. تو خواتین کو 2 بیریئرس کراس کرنے پڑتے ہیں ایز اے ینگ لائر. پھر آپ جب اپنا کچھ عرصے کے بعد جب آپ کام بھی کرتے ہیں، آپ کا ایک کوالٹی ورک ہوتا ہے، آپ کا ایک ہارڈ ورک ہوتا ہے، وہ تو کبھی بھی کوئی مرد کرے یا کوئی خاتون کرے وہ پیچھے نہیں رہتا. تو وہ آپ کا ایک پروفائل بلڈ ہوتا رہتا ہے. تو اسی طرح مطلب آپ آہستہ آہستہ آہستہ، یہ کانسٹنٹ اسٹرگل ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ایک دم کوئی بھی پروفیشنل لائف ہوتی ہے آپ کی، اس میں آپ کو آہستہ آہستہ کام کر کے ہی منوانا پڑتا ہے اپنے آپ کو. تو اسی طرح لاء کا پروفیشن ہے، تو محنت اس میں بہت زیادہ ہے. اوکے، میں آپ کا پروفائل چیک کر رہی تھی تو اس میں آئی فاؤنڈ آؤٹ کہ آپ ایک ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ بھی ہیں، اور مختلف فورمز پہ آپ کام کرتی رہی ہیں، انٹرنیشنلی آپ پاکستان کو ریپرزینٹ کرتی رہی ہیں. تو اس بارے میں آپ کچھ بتانا چاہیں، اپنے ایکسپیرینسز کو شیئر کریں. دیکھیے، میں نے جب آپ کو بتایا تھا نا کہ جب میں آئی ہوں تو مجھے اس کے فیسینیشن یہ تھی کہ جی بڑا بولڈ لوگوں کا پروفیشن ہے. تو آپ جس ایک ماحول میں رہتے ہیں، میں بہت چھوٹی عمر سے میں نے پالیٹکس بھی دیکھتی رہی. جب یہ اس وقت
ضیاء دور تھا، 80s کی بات ہے. ہم لوگ چھوٹے ہوتے تھے، ابھی تو ہم مطلب 7 سال کے ہوں گے ہم بہن بھائی. تو میں اپنے والد کے ساتھ جاتی رہی یہاں پہ مسجد شہداء کے پاس. گرفتاریاں بھی کچھ ہوتی تھیں پولیٹیکل، جو خاص طور پہ پیپلز پارٹی کے لوگ تھے، وہ ایک زمانہ دیکھا تھا. تو مجھے بڑا شوق تھا. اور اس وقت جب میں اس کے علاوہ بھی جب میں سماج میں ارد گرد دیکھتی ہوں کہ ناانصافی بہت زیادہ ہے، تو اس میں آپ ایز اے پروفیشنل بھی کام کرتے ہیں، ایز اے پرسن بھی کام کرتے ہیں. تو وہ جب آپ ایز اے پرسن کرتے ہیں تو اوبیسلی آپ کو طاقت چاہیے ہوتی ہے کہ کس طرح آپ نے کس کی ہیلپ آؤٹ کرنا ہے، تو آپ نے کس طرح کرنا ہے. تو یہ جب سماج کے اندر جو ایک سسٹم تھا، جو جس کو آپ کہتے ہیں ایکسپلائٹیو سسٹم ہے، یہ ایک استحصالی نظام ہے، تو ادھر سے مجھے شوق ہوا کہ میں مطلب ہیومن رائٹس کا شوق نہیں بلکہ ایک پیشن تھا کہ میں اپنے ارد گرد جو تھا کسی کے ساتھ بھی کوئی برا ہوتا تھا تو مجھے بہت تکلیف ہوتی تھی. تو اسی طرح پھر مختلف جب آپ کام کرنا شروع کرتے ہیں تو بہت سارے ایسے آرگنائزیشنز آپ کے ساتھ جڑ جاتی ہیں، بہت سارے ٹریڈ یونینز تھیں، کچھ ایسے ہیومن رائٹس کے ادارے ہوتے ہیں. تو جب آپ اکٹھے ہو کر کام کرتے ہیں تو آپ کے لیے کچھ آسان ہو جاتا ہے اور آپ ڈلیور بھی زیادہ کرتے ہیں. تو جو ہیومن رائٹس کے آرگنائزیشنز ہیں، خاص طور پہ جو لیفٹ اورینٹیڈ یعنی پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں، یا ان لوگوں کے لیے اور ان لوگوں کے ساتھ مجھے کام کرنا اچھا بھی بہت لگا. اور جتنی ہماری کیپیسٹی ہے ہم لوگ اس کے لیے ارد گرد لوگوں کے لیے، خواتین ہیں یا جو ولنریبل کلاسز کے لوگ ہیں، تو اپنے کیپیسٹی کے مطابق کام کیا. جہاں تک انٹرنیشنل فورمز کا تعلق ہے تو اس میں بھی مجھے 2-3 ایسے مجھے بہت اچھا لگا کہ میں نے جب میں گئی اور ادھر میں نے بات کی تو ایک امپریشن یہ تھا کہ پاکستانی خواتین تو بالکل وہ تو انکیپیسیٹیڈ ہیں، وہ کوئی کام ہی نہیں کر سکتی. تو وہ ایک اثر بھی ختم ہوتا ہے جب آپ جیسے لوگ یا ینگ لوگ یا جو ایسی خواتین جب ہم جاتے ہیں مختلف فورمز کے اوپر تو ادھر ہم اپنا انڈیپینڈنٹلی بات کرتے ہیں. تو جب ادھر ڈسکشن ہوتی تھی، خاص طور پہ US میں گئی تھی، 2010 کی بات ہے، تو وائلنس اگینسٹ ویمن کے اوپر بات ہوئی. اور مجھے بہت اچھا لگا جب میں نے ایز اے پاکستانی بھی بات کی کہ ٹھیک ہے ہمارے بہت سارے مسائل ہیں، لیکن یہ بات بھی درست نہیں کہ صرف ادھر ہی سوسائٹیز ہماری اتنی رہ گئی ہوئی ہیں کہ یہاں کی خواتین کی کوئی کنٹریبیوشن نہیں، سوسائٹی کے اندر کوئی اسٹرگل نہیں ہے. تو جب بات کی تو ان لوگوں کو پتہ چلا اور جب وہ بڑا خوش ہوئے یا حیران ہوئے کہ یہ پاکستانی خواتین تو ایسی تھی. اور یہ میرے لیے ایک اچیومنٹ تھی. مجھے بہت اچھا لگا کہ ہماری خواتین کا ایک امپریشن بہت اچھا گیا انٹرنیشنلی. تو یہ ہاں جی گریٹ. تو آپ ٹائم کس طرح سے مینیج کرتی تھیں، ایک بینگ پریکٹسنگ لائر اینڈ دین ایک ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ بھی آپ پھر، تو کس طرح سے یہ ٹائم مینجمنٹ کیسے ہوتی تھی آپ؟ دیکھیے میں تو اب دیکھ رہی ہوں کہ میری تو ساری زندگی اسی چیزوں میں گزری ہے، اور تو کسی چیز کو کچھ بھی مطلب کوئی ایکٹیویٹی ایسی رہی بھی نہیں ہے. تو نہ کوئی زیادہ ٹی وی فلموں کا شوق تھا، بڑی مشکل سے، بلکہ اب میرے ہسبینڈ کو شوق ہے تو ہم لوگ کبھی مل کے دیکھ لیتے ہیں. تو ساری زندگی انہی چیزوں میں گزری ہے. تو اس لیے ٹائم سارا کچھ انہی کے لیے تھا، جو بھی ٹائم تھا دیا ہے، پیشن تھا اور یہی شوق بھی تھا اور یہی کمٹمنٹ بھی تھی. تو اس لیے بڑا اچھا رہا. اور اب دوسری بات یہ ہے کہ میری جو فیملی ہے اس کی طرف سے بھی مجھے بڑی سپورٹ رہی ہے ہمیشہ. اور ایک ہی میں ان کی بیٹی اور 2 میرے بھائی ہیں. تو ہمارے گھر میں یہ نہیں تھا کہ یہ عورت ہے یہ مرد ہے، ہم ایکولی ہم لوگوں کی براٹ اپ بھی اس طرح ہوئی ہے. تو سپورٹیو رہی ہے انوائرمنٹ. اسی طرح میرے جو ہسبینڈ ہے میں سمجھتی ہوں کہ میرا بہترین دوست ہے، اور ہم لوگ مل کر، بلکہ اب زیادہ آسانی ہو گئی ہے کہ جو چیزیں میں کچھ نہیں بھی کر سکتی تھی تو اس کی سپورٹ کی وجہ سے بہت اچھا ہے. تو سارا دن اسی طرح گزرتا ہے. اچھا، آپ بار پالیٹکس میں بھی کافی ایکٹیو ہیں اور جو ہے ایکس فائنانس سیکرٹری بھی رہی ہیں آپ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کی. تو آپ بار پالیٹکس میں کس سے سب سے زیادہ متاثر ہیں؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لائرس کی اسٹرگل ہے نا، میں اس کو سلام پیش کرتی ہوں. پاکستان کے اندر جو یہ سوسائٹی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اندر کون کون سی قوتیں ہیں جو غیر جمہوری قوتیں ہیں، ان کا ایک بہت انفلوئنس رہا ہے. ایوب عامریت دیکھ لیں، ہم نے تو ضیاء دور سے شروع کرتی ہوں کہ میں نے تو وہاں سے سب کچھ دیکھا ہے. اس کے بعد مشرف کی آمریت دیکھی، اور اس کے علاوہ جس نظام کو ہم جمہوری نظام بھی کہتے رہے ہیں اس کے اندر بھی بہت سارے مسائل ہیں. کبھی بھی یہاں پہ جمہوریت اس طرح آئی نہیں ہے. بالکل. تو اس مطلب ماحول میں کام کرتے کرتے بہت سارے لوگوں سے انٹریکشن ہوا. لیکن اگر بار پالیٹکس کی بات کریں تو میں حامد خان صاحب سے بہت زیادہ متاثر ہوں. اور میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان میں نہ صرف بار پالیٹکس بلکہ جب بھی جمہوریت کی تاریخ لکھی جائے گی اور رول آف لاء کی اسٹرگل، تو سب سے اوپر خان صاحب کا نام ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی ایک پرسسٹنٹ اسٹرگل رہی ہے.
ان کی بھی ایک پولیٹیکل پارٹی تھی, پی ٹی آئی کے وہ فاؤنڈر ممبرس میں سے ہیں. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی پارٹی ان کی آئیڈیالوجی کے مطابق نہیں چل رہی تو انہوں نے اپنی پارٹی سے پیچھے ہٹ گئے, لیکن انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا اپنی سوچ کے اوپر. تو ایسے لوگ بہت کم ہیں. ہم نے یہاں پہ دیکھا ہمارے سماج کے اندر لوگ جو ہیں وقتی مفادات اور مصلحتوں سے کام لیتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اگر آپ واقعی سوسائٹی کے اندر, خاص طور پہ اس معاشرے کے اندر ایز اے پولیٹیشین بھی کام کرنا چاہتے ہیں, تو سب سے بنیادی چیز یہی ہے کہ جس نظام کو آپ تبدیل کرنا چاہتے ہیں آپ کو کسی طرح کا کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. اور دوسری بات کہ لیڈرشپ میں بہادری, کلیئرٹی کے ساتھ آپ کو بہادر ہونا اور ویژنری ہونا بہت ضروری ہے. تو یہ ساری چیزیں خان صاحب کے اندر ہیں اور ہم خود اسٹرینگتھن فیل کرتے ہیں ان کے ساتھ کام کر کے. دیٹس سو نائس. اور اچھا, آپ لائر موومنٹس میں بھی آپ کافی جو ہے وہ ایکٹیو رہی ہیں, تو اس کے بارے میں جو ہے آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں؟ دیکھیے, میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ جو لائرز موومنٹ ہے وہ صرف پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا میں ایک تھیسس کے طور پہ بھی اس کو لینا چاہیے کہ ورکنگ کلاس کی اسٹرگل تھی, کہ جس نے اس ورکنگ کلاس کی اسٹرگل کامیاب ہوئی. دنیا میں ایسی اور کوئی, ہمیں میرے علم میں تو کم از کم نہیں ہے کوئی ایسی ورکنگ کلاس نے اسٹرگل کی ہو جو اتنی کامیاب ہو. ہم لوگوں نے اسٹیبلشمنٹ کو شکست دی تھی اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے, اور اس میں بہت زیادہ کنٹریبیوشنز ہیں ہمارے لائرز کی. میں بہت رسپیکٹ کرتی ہوں اپنی موومنٹ کی, اور میں سمجھتی ہوں کہ میرے لیے یہ ایک ایسٹ ہے کہ میں اس موومنٹ کا ایک حصہ تھی, ایک ایکٹیوسٹ اس موومنٹ میں. اور تیسری بات یہ ہے کہ ایک مجھے بڑا گلہ بھی ہے, اس میں ہماری لیگل فرٹرنیٹی کے کچھ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے, بہت کم لوگ ہیں لیکن وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے پیٹی جو بینیفٹس ہوتے ہیں ان کے لیے انہوں نے موومنٹ کو برا بھلا بھی کہا. دوسرا مجھے گلہ ہماری جوڈیشری سے ہے کہ ہم لوگوں نے اتنی اسٹرگل کر کے ایک اچھی جوڈیشری ہم چاہتے تھے کہ جو رول آف لا کے لیے کام کرے, لیکن انفارچونیٹلی وہ جوڈیشری نے اس طرح ڈلیور نہیں کیا. تیسری بات یہ ہے کہ جو میری ذاتی میرا ایک اوپینین ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کی قوتیں ہیں انہوں نے اس موومنٹ کے خلاف بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا, اور اس پروپیگنڈے کے اندر ہمارے اپنے لوگوں کو بھی استعمال کیا جن کا تعلق ہماری کمیونٹی کے ساتھ تھا. تو اس میں اس موومنٹ کو برا بھلا بھی بہت کہا گیا, ملائن کیا گیا, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اس میں افتخار چودھری صاحب کا بھی بہت رول تھا اور اس میں ہماری قیادت کا. اور ادھر بھی میں ذکر کروں گی کہ یہ بھی میرے لیے ایک بڑے فخر کی بات ہے کہ جو پروفیشنل گروپ تھا اس نے لیڈ کیا تھا جو حامد خان صاحب کا, اس میں ہمارے سپریم کورٹ بار کے صدر منیر ملک صاحب تھے کہ جو ایک لیجنڈ ہے پاکستان کے اندر. اگر آپ ایز اے لائر آپ بات کرتے ہیں, لیڈرشپ کے حوالے سے بات کرتے ہیں, رشید رضوی صاحب تھے اور دیگر جو ہمارے قائدین تھے. اگر وہ پہلے دن جا کے چیف جسٹس کے گھر کے باہر کھڑے ہو کے مزاحمت کا اعلان نہ کرتے تو یہ اتنی بڑی موومنٹ چل ہی نہیں سکتی تھی. اور ساتھ ہی میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ ہماری خواتین کی بڑی کنٹریبیوشنز ہیں, ہمارے جو ینگ لائرز ہیں, تو یہ ایک بہت بڑا ایسٹ ہے ہمارا. اور یہ بھی میں ہمیشہ بات کرتی ہوں مختلف جگہوں پہ, مختلف فورمز کے اوپر, کیونکہ میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ بہت پروپیگنڈا کیا گیا میرے موومنٹ کا, اور لیکن اس کے اوپر لکھا بھی گیا ہے, مطلب پازیٹیولی بہت اچھی. منیر ملک صاحب کی بہت اچھی کتاب ہے, لیکن میں خود بھی اس کے اوپر لکھوں گی کہ میں چاہتی ہوں کہ یہ اتنی ہسٹورک موومنٹ ہے اور اس کو ڈاکومنٹ ہونا چاہیے. اوکے, یہ تو تھی آپ کے پروفیشنل کیریئر کے اوپر. اچھا, آپ لرننگ کس طرح سے کرتی ہیں؟ کوئی آپ نے کچھ آپ کے لرننگ ٹولس ہیں, آپ نے کوئی پلانس اسٹریٹجیز کچھ آپ کی ہوں گی کہ جدھر سے آپ اپنے نالج کو انہینس کرتی ہوں گی, تو وہ کچھ ہمیں جو ہے نا بتائیں. دیکھیے, ایک تو میرا بڑا فیلئر میں کہوں گی کہ میں پلاننگس جو ہے نا میں بالکل نہیں کرتی. میری کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے, بس کچھ کمٹمنٹس ہیں جن کے اوپر بس چل رہے ہیں. اس میں میری پلاننگ والی جو بات ہے نا, میں یہ نہیں پلان کرتی کہ بس اس طرح کرنا ہے, بس جب موقع آتا ہے تو روٹین میں جس طرح ہم کام کرتے ہیں. تو مجھے شوق بہت زیادہ ہے, پڑھنے کا بھی شوق ہے, تھوڑا بہت پڑھتی بھی رہتی ہوں. اور مطلب آپ کو جیسے آپ لرننگ کی بات کر رہی ہیں تو اس میں سب سے بنیادی چیز تو یہی ہوتی ہے کہ آپ کتاب کے ساتھ آپ کا تعلق ہوتا ہے. ہماری لائبریری اچھی ہے میری, اور میرے ہسبینڈ نے اس میں بہت ہیلپ کی. ہماری بہت اچھی کتابیں ہیں, ان میں سے بہت ساری پڑھی ہوئی ہیں اور بہت ساری نہیں پڑھی ہوئی. اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے ٹریولنگ کا بہت زیادہ شوق ہے. آپ نے پوچھا نا کہ اور کیا, اگر مجھے کبھی بھی موقع ملتا ہے تو میں کوشش کرتی ہوں کہ میں جاؤں. جیسے پولیٹیکلی کسی فورم کے اوپر موقع ملتا ہے تو میں جاتی ہوں. اس کے علاوہ بھی مجھے سیر کا بھی بہت زیادہ شوق ہے, اگرچہ وہ پورا نہیں ہوا لیکن, اور اس میں بھی آپ بہت لرن کرتے ہیں. پھر تیسری بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کا, ہم سمجھتے ہیں کہ مطلب ہم مینس کہ میں اور میرے ہسبینڈ, کیونکہ میں آپ کو بتایا میرے دوست ہیں تو عموماً ہم اکٹھے ہی دوستوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں. تو جب آپ لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں تو اس سے آپ بہت سیکھتے ہیں. اور خاص طور پہ میں ذکر کروں گی کہ کچھ پاکستان میں مطلب فارچونیٹلی ہمارا انٹریکشن اس طرح کے لوگوں سے ہے جو پرانے پالیٹکس سے ریلیٹڈ لوگ ہیں جنہوں نے بہت کام کیا ہوا ہے. ان سے میں
بہت زیادہ سیکھتی ہوں. ہم اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے بھی, اپنے آپ کو امپروو کرنے کے لیے بھی, اور زیادہ افیکٹو کام کرنے کے لیے بھی وہ ایک آپ کو بڑا سوسائٹی سے لرن کرتے ہیں. تو اس طرح کے انٹلیکچوئلز ہیں یا پرانے ہمارے NSF کے لوگ ہیں, لیفٹ کے لوگ ہیں جنہوں نے بہت زیادہ اسٹرگل کیا, اور اب یقین ماننے میں بہت خوشی ہوتی ہے, اور ان لوگوں کی وجہ سے ہمیں کبھی مایوسی بھی نہیں ہوتی. تو باقی سوشل میڈیا کا دور ہے, آپ جو بھی چاہتے ہیں آپ اس سے سیکھتے ہیں. پھر آپ جو اپنے ینگسٹرز ہیں آپ ان سے انٹریکٹ کریں, آپ ان سے بہت سیکھتے ہیں. تو مطلب یہ مختلف ہر ایک کے اپنے اپنے لرننگ ٹولز ہیں, تو کرنا بھی چاہیے. اور ایک بات میں ضرور کہوں گی کہ جب میں کسی چیز کے اوپر پھنستی ہوں تو میں پھر اس میں ریسرچ کرتی ہوں. اوکے. تو اس سے مطلب میں اپنے آپ کی کلیئرٹی جو ہے, میں کوشش یہی کرتی ہوں کہ میں جتنا اس چیز کو میں, چاہے وہ لاء سے ریلیٹڈ ہو, اپنے سلیبس سے ہٹ کے کوئی بات ہو, سوری اپنے پروفیشن سے ہٹ کے کوئی بات ہو, تو اس کے لیے بھی میں یہی سمجھتی ہوں کہ وہ مختلف کتابوں کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. کچھ لائبریریز ہیں, ہم اس کے مطلب اس سے بھی ہیلپ ملتی ہے بہت زیادہ. تو بس اس طرح سیکھتے رہتے ہیں, ہر دن ہی سیکھ رہے ہیں. اچھا, آپ چونکہ ہماری فیمیل لائرس کمیونٹی کے لیے ایک آئیکن ہیں, تو میں چاہوں گی کہ آپ ان کو ایک میسیج دیں. دیکھیے آئیکن تو نہیں, بہت زیادہ اسٹرگل ہے میری بہنوں کی. ادھر میری جو کلیگس ہیں, ہم لوگوں کا بہت اچھا تعلق ہے بار کے اندر, اور بہت محنت کر کے یہاں پہ خواتین نے اپنا نام بنایا ہے. بالکل. تو میں تو رابعہ قاری صاحبہ تھیں جو پہلی پریزیڈنٹ رہی ہیں ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی, تو میں تو ان سے بہت زیادہ متاثر ہوں, اور میرے تو آئیکن وہ ہیں. اور باقی یہ ہے کہ جو بڑے ہمارے ہیں ان کی اسٹرگل سے ہم دیکھتے بھی رہتے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. اور یہی میں اپنی جو نئے آنے والی یا نیو کمرز ہیں, میرے سے بعد میں آنے والی جو خواتین ہیں, میں یہی کہوں گی کہ ایک بہت اچھا پروفیشن ہے, آپ کو ضرور اس میں آنا چاہیے. بلکہ کئی دفعہ میں کہتی ہوں کہ یہ ہے ہی, یہ مردوں کا نہیں خواتین کا پروفیشن ہے. دیکھیں آپ کی انڈیپینڈنس اس قدر زیادہ ہے, کچھ عرصہ جب آپ کام کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ اپنے لاء فرم یا اپنا آفس بناتے ہیں, تو آپ کی انڈیپینڈنس بہت زیادہ ہو جاتی ہے. کسی جاب کے اندر آپ ریفیوز نہیں کرتے. یہاں پہ اگر آپ کیس نہیں لینا چاہتے, آپ ریفیوز کر سکتے ہیں کہ میں نے ابھی کام نہیں کرنا, تو آپ نہیں بھی کرتے. آپ ریسٹ لینا چاہیں آپ ریسٹ بھی لے سکتے ہیں. تو مطلب آپ کا ایک میکینزم پیچھے کام کر رہا ہوتا ہے, فنکشنل ہوتا ہے, آپ کا آفس بھی ہوتا ہے, اور آپ اس میں تھوڑا سا ریسٹ بھی مطلب کر سکتے ہیں, آپ کی انڈیپینڈنس بھی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک بہت اسٹرانگ لوگوں کا پروفیشن ہے, بہت بولڈ پروفیشن ہے, اور اس کے اندر رہ کے آپ کو پڑھنے کا بہت زیادہ موقع ملتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو بھی ایجوکیٹ کرتے ہیں اور اپنے ارد گرد سوسائٹی کو بھی ایجوکیٹ کرتے ہیں. تو میں تو ان کو انکریج کروں گی. اور ایک بات ضرور ذہن میں رکھیں کہ یہ بات اس طرح نہیں ہے کہ یہ 1 یا 2 دن کی کامیابی کی بات ہے, یہ لائف لانگ اسٹرگل ہے, اور آپ آخری دن تک اپنی زندگی کے سیکھتے بھی ہیں اور آپ ڈیلیور بھی کرتے ہیں. تو اس لیے آئیں ضرور, اور محنت کے ذہن میں یہ رکھ کے آئیں کہ یہ ایک دم کوئی جمپ نہیں لگنا, یہ آپ نے ادھر رہنا ہے اور اپنے آپ کو آہستہ آہستہ منوانا ہے, یہی آپ کی کامیابی. اچھا ربیہ, آپ جوڈیشل سسٹم میں رہتی ہیں, تو آپ پاکستان کے جوڈیشل سسٹم کو کس طرح سے دیکھتی ہیں, اور آپ مطلب اس میں کیا امپروومنٹس جو ہیں اور ہو سکتی ہیں؟ دیکھیے پاکستان کا جوڈیشل سسٹم بہت زیادہ ڈکلائن ہے. ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے دیکھ کے کہ کافی اپنے طور پہ محنت کرنے کے باوجود بھی, اور ریاست کا بہت زیادہ اس کے اوپر پیسہ بھی لگ رہا ہے, لیکن یہ ہے کہ یہ بالکل ایک فیلڈ جوڈیشل سسٹم ہے, مجھے کہنا پڑ رہا ہے انفارچونیٹلی. اور اس میں بہت سارے ایشوز ہیں, لیکن جو بنیادی ایشو ہے کہ یہاں پر جوڈیشل سسٹم کے اندر یہ رول آف لاء کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. یہاں پر آپ کو پتہ ہے, آپ کو نظر آتا ہے, ایک پولیٹیکل بات نہیں, یہ بالکل وہ بات ہے کہ جو ہو رہا ہے اس وقت. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ انٹرنیشنل اگر انڈیکس کی بات کریں تو تب بھی ہمارا کتنا اس میں مطلب 128 نمبر پہ ہمارا آؤٹ آف 132 کنٹریز تو ہمارا رینکڈ ہے جوڈیشل سسٹم. اس میں بہت سارے پرابلمز ہیں, بہت سارے مسائل ہیں, لیکن جو بڑے اہم مسئلے ہیں وہ یہ ہیں کہ یہاں پر جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کا بہت بڑا ایشو ہے, خاص طور پہ سپیریئر جوڈیشری کے اندر. اور ابھی تک آپ یہ دیکھیں کہ 75 سال ہو رہے ہیں پاکستان کو بنے, اور ابھی تک ہم کوئی ایسا افیکٹو سسٹم نہیں وضع کر سکے کہ آپ سپیریئر جوڈیشری کے اندر اپوائنٹمنٹس کس طرح ہونی چاہیے, اور یہ ہر وقت ایک ایشو رہتا ہے. بالکل. اور اس کے بعد ڈیلیز کا جو ایک مسئلہ ہے کہ بہت زیادہ ڈیلیز ہوتے ہیں, اس میں جوڈیشری کے بھی بہت سارے اس کی ذمہ داری ہے, اور اس کے ساتھ ہماری لیگل فرٹرنیٹی کی بھی ذمہ داری ہے. ایز اے لائر ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم لوگ بھی کیسز کو بہت ڈیلے کرتے ہیں. اور کئی ایسے مطلب ہم میں سے لائرز ہیں جن کے پاس بہت زیادہ کام ہوتا ہے اور کام کی سیچوریشن بہت ہے. تو میرے خیال میں ڈسٹریبیوشن آف ورک ہونا چاہیے, اور خاص طور پہ جو لاء فرمز والا کانسیپٹ ہے, اگر جن کے پاس بہت زیادہ کام ہے ان کو اس طرح لے کر چلنا چاہیے.
پھر آ جاتا ہے کرپشن بہت زیادہ ہے جوڈیشری کے اندر، اور مطلب یہ نہ صرف جو آپ کے نیچے جو کام کرتے ہیں، جو آپ کا عملہ ہے جوڈیشری کا، اس کے اندر بھی بہت زیادہ کرپشن ہے. تو یہ بہت سارے فیکٹرز ہیں کہ یہاں پر تو ایک مطلب بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو حکمران آتے رہے ہیں وہ گلا تو کرتے ہیں، جب ان کو پرابلمز آتی ہیں، جب وہ اپوزیشن میں جاتے ہیں یا جب ان کو فیس کرنا پڑتا ہے تو پھر تو وہ ان کو بڑا سمجھ آتی ہے. لیکن جب حکومت میں ہوتے ہیں تو انہوں نے ہمیشہ یہی کوشش کی ہے کہ کسی طرح جوڈیشل سسٹم جو ہے وہ ان کے تابع رہے. تو جب تک انڈیپینڈنس نہیں آتی جوڈیشری کے اندر، جب تک ججز اپنے کانشنس کے مطابق کام نہیں کرتے، کچھ لوگ بہت اچھے ہیں اور سپیریئر جوڈیشری کے اندر بھی، لاہور ہائی کورٹ کے اندر بھی اب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مطلب کچھ ججز ہیں جن پہ ہمیں بھی بہت اچھا لگتا ہے کہ ہم ادھر پیش ہوتے ہیں، کیونکہ کیس ہارنا یا جیتنا بات نہیں ہوتی. ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں، جو ایز اے پروفیشنل لائر میں بات کروں گی، کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو جج ہیں وہ ہمیں سنیں پیشنس کے ساتھ اور انڈیپینڈنٹ مائنڈ کے ساتھ، اس کے بعد جو بھی فیصلہ کریں. لیکن یہاں پر کچھ فیس ویلیو بھی چلتی ہے. یہ بھی گلا ہے جوڈیشری کے ساتھ، ایک عام پروفیشنل وکیل کو گلا ہے کہ میں جاتا ہوں تو ایک فیصلہ اور آتا ہے، کوئی اور فیس جاتا ہے تو فیصلہ اور کیوں آتا ہے. تو یہ سارے ایشوز آپ ججمنٹس کو دیکھ لیں، اور بلکہ اب تو یوں لگتا ہے کبھی کبھی کہ جورسپروڈنس اس طرح ایوالو ہی نہیں ہو رہی. تو یہ بہت سارے مسائل ہیں. پھر ہماری طرف سے بھی کئی دفعہ مطلب بار کی طرف سے بھی ایشوز ہیں کہ اب وہ لوگ زیادہ سامنے آتے جا رہے ہیں یا وہ طاقتور ہوتے جا رہے ہیں کہ جو خود تو وکیل نہیں ہے. اب یہ نیا ٹرینڈ آیا ہے کہ کچھ ایسا مافیا بار کے اندر آیا ہے جو مطلب پالیٹکس کے اندر بھی آیا ہے کہ جو انویسٹمنٹس کرتے ہیں پروفیشن کے اندر، جن کے بڑے بڑے لا آفیسز ہیں، فارمز ہیں، وہ خود وکالت نہیں کرتے، انہوں نے لوگ رکھے ہیں جو پیش ہوتے ہیں، اور وہ ان کے اپنے بہت سارے ڈگریز کے ایشوز ہیں. پاکستان بار کونسل ہے، ہماری پالیٹکس کے اندر ایشوز ہیں. پاکستان بار کونسل اور جو لوکل بار ایسوسیشنز ہیں یا بار کونسلز ہیں، وہ بالکل جو ایک سسٹم ہمارا میکینزم تھا ریگولیٹ کرنے کا لائرس کو، وہ ان کا بالکل فیلڈ سسٹم ہے، اس میں کوئی کام نہیں ہو رہا. تو اس لیے یہ ساروں کو بیٹھ کے میں یہ سمجھتی ہوں کہ اسٹیک ہولڈرس کو بیٹھ کے اس کے اوپر بات کرنی چاہیے. اور اس سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ جوڈیشری کے اندر اچھے اور آنیسٹ ججز ہوں گے تو پھر اس طرح کا جو مافیا بار کے اندر ہے، جنہوں نے پوری وکالت کو یرغمال بنایا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ڈسپنسیشن آف جسٹس کا ایشو پوری قوم فیس کر رہی ہے، تو اس مافیا کو ایک طرف کریں، اچھے ججز کام کریں، اور پروفیشنل لائرز جو ہیں ان کو موقع ملے کہ وہ پروفیشن کے اندر جو اپنی ذمہ داری ہیں وہ ادا کر سکیں. دیٹس گریٹ. جی مسٹر ربیہ باجوہ، ہمیں بہت اچھا لگا آپ کے ساتھ بات کر کے، اور آپ نے جو ہمارے ساتھ ایکسپیرینسز اپنے شیئر کیے ہیں یہ سب کے لیے بڑے یوزفل ہیں، اسپیشلی ہمارے جو فیمیل لائرز ہیں یا ہماری ینگ پروفیشنل لائرز جب ہیں ہماری کمیونٹی کے، ان کے لیے بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. اینڈ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے بلایا، اور مجھے آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا. تھینک یو.